اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوقار عزیزوں، ہماری بربادی اور ذبوحالی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کے بجائے، اس کی تلاوت کرنے کے بجائے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے اوپر غور کرنے کی بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ ورنہ وہ قوم کہ جس کے پاس قرآن عظیم جیسا نسخہ کیمیا ہو، وہ قوم ذبوحالی اور بدحالی کا شکار ہو، یہ ناممکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ عزیزوں، آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے اپنی توانائی کا بڑا حصہ مادی ترقی کے حصول کے لیے وقف کر دیا اور دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ نہ کسی کو نمازوں کی پابندی کا خیال، نہ قرآن عظیم کی تلاوت کا خیال، نہ کسی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہو جائیں تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ کاسے حوث پر نشبت، حوث کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ تم ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھنا۔ اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں، مولا رب العزت کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آج یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو عبادت کی طرف میلان کم اور دنیاوی باتوں کی طرف خیال زیادہ رہتا ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرف سے اس کے رزق کا راستہ کھول دے گا۔ حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے جو کوئی جسم کی عافیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو، تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے، یعنی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ بدقسمت ہے وہ کہ اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کو آواز دی جائے گی جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، مولا رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہمارا رشتہ اللہ سے موجود ہے تو کوئی بھی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی اور پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر ہے، کیونکہ اس کی نظر تو منزل کی طرف کو ہوتی ہے، سفر کی صعوبتوں کی طرف اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب پر مہربان اور بہت ہی مہربان ہے۔ کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات میں ہیں۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا
کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے تو یہ موت سے بھی زیادہ تلخ لمحہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ لہذا روح کا خوبصورت ہونا، روح کا مزین ہونا، روح کا آراستہ ہونا ضروری ہے۔ پیارے عزیزوں، پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا یہی حقیقی کامیابی ہے۔ رب تعالیٰ کے عشق میں انسان کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین اس کو نواز دیتا ہے، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری صعوبتیں وہی دور کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ پیارے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس کے انوار و برکات کے اندر شامل ہونے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی طاقت و قوت اللہ کی راہ میں فنا کر کے رکھتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔